پھر 14 اپریل کو بھی انہیں رسی ختم ہونے کی وجہ سے فوراً کیمپ واپس لوٹنا پڑا اور بعد میں کھٹمنڈو سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے کیمپ 4 میں 7300 میٹر کی بلندی پر 8 میٹر رسی، آکسیجن سلنڈر، گیس اور پھر ان کو خوراک پہنچائی گئی۔ اور تیسری کوشش میں جناب یہ کامیاب رہے اور انہوں نے اناپورنا پر پاکستان کا پرچم لہرا دیا ہے۔ جوشی کہتے ہیں کہ علی ستپارہ ہمارے لیے ایک عظیم مثال ہے اور ان کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا اس سے ہمیں ڈر نہیں لگا بلکہ ہمیں اور زیادہ حوصلہ ملا۔ ہم ہر لمحہ انہیں یاد کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ انسان کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے اور سب سے اہم یہ کہ اپنی سیکیورٹی کا بندوبست کر کے چلنا چاہیے۔ تو یہ کہنا تھا جناب ہمارے ان دو کوپیماؤں کا جو ہمارے ساتھ وقت موجود بھی ہے۔ بالکل جی، عبدالجوشی اور سرباز خان ہم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ، آپ نے شام رمضان میں ہمیں وقت دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اناپورنا مشن کتنا مشکل تھا اور یہ جو آپ کی کامیابی کی داستان ہے، کچھ تو ہم نے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، کچھ آپ بھی شیئر کیجیے گا۔ اناپورنا جو کہ دنیا کا 10واں ہائیسٹ ماؤنٹین ہے جو نیپال میں واقع ہے، اور اس پیک پہ ہم نے ایک پاکستانی ٹیم بنائی، محمد علی ستپارہ جو کہ کیٹو ونٹر لاسٹ ایئر یعنی اسی سال جب حادثہ ہوا اس کے نام پہ ہم نے یعنی اس کے لیے ڈیڈیکیٹ کی، جس میں میں عبدالجوشی کلائم کر رہے تھے اور ہمارے ساتھ تھا سعد منور منیجر اور ایک رائٹر کامران آن بائک۔ سو یہ بہت بڑھیا رہا اور جو مشن لے کے پوری پاکستان کا نمائندگی کرتے ہم گئے تھے۔ مشکلات بھی آئی کیونکہ اناپورنا ایک ایسا پہاڑ ہے جو کہ دنیا میں K2 اور ننگا پربت کے بعد اس کو بھی یعنی خطروں کا پہاڑ کہا جاتا ہے اور اس کا ڈیتھ ریشو بھی 31 یعنی اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ بہرحال اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس بابرکت مہینے میں ہم نے اس کو سبمٹ کی اور اس میں ہم پوری قوم پاکستان کی دعاؤں کی وجہ سے مشکلات بھی آئی۔ کچھ ٹائم پہ کیمپ 4 میں جب ہم سمٹ پش پہ جا رہے تھے تو رات بھر برفباری ہوئی اور ہم نے سوچا کہ ہم اس ایکسپیڈیشن کو کلوز کریں گے، لیکن پھر ہماری ٹیم کی میٹنگ کے بعد اور ہم نے اپنا مشن جاری رکھا اور اس پہاڑ پہ ہم نے پہلی دفعہ پاکستان کا سب سے ہلالی پرچم لہرانے میں ہم کامیاب ہوئے۔ جوشی صاحب یہ بتائے گا، آپ کا تو یہ 8000 سے اوپر کی سمٹ کا پہلا مشن تھا، اب آگے فیوچر کا آپ کا کیا پلان ہے؟ آپ نے آگے کیسے چلنا ہے؟ میرا اصل ابھی اس کے بعد میرا مشن یہ کہ پاسو کونس جو کہ میں نے 2019 میں اٹیمپٹ کیا تھا، لیکن ہمارے ایک بندے شمشال کا اشکومن ویلی پہ جو نا ایوالانچ کے زد میں آیا تھا اور وہاں پہ اس کا ڈیتھ ہوا تھا، تو اس لیے میں نے اپنا پاسو کونس کا جو ایکسپیڈیشن تھا وہ میں نے کال آف کر کے پھر میں ریسکیو کے لیے گیا تھا۔ تو ابھی اس سال پھر دوبارہ میرا پاسو کونس میں جا کے انشاءاللہ میں کلائم کروں گا۔ یہ بتائیے گا سرباز خان صاحب کہ کوئی ایسا لمحہ، کیونکہ 2 بار آپ نے اٹیمپٹ کی، آپ لوگ فیل ہو گئے، کبھی رسی کم پڑ گئی، کبھی کچھ ہو گیا، تو کوئی ایسا لمحہ جہاں آپ کو لگا ہو کہ بس اب واپس چلے جانا چاہیے، ہماری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے؟ بالکل، کیونکہ ہم نے صرف سنا تھا مختلف الپائنسٹ کلائمبرز دنیا کے کہ اناپورنا کیسی پہاڑ ہے، کتنا خطرناک ہے۔ جب ہم پہلی دفعہ 23 مارچ کو ہم بیس کیمپ پہنچے اور 26 کو ہم نے باقاعدہ ہم نے اپنا روٹیشن پہ جا رہے تھے، تو 2 دفعہ ہی پہلی دن ہی ہم پہلے روٹیشن پہ 2 دفعہ ہم ایوالانچ کے زد میں آئے، تو اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ واقعی میں کتنا ڈینجر پہاڑ ہے۔ بہرحال ہماری جو ٹیم تھی، میں اور عبدالجوشی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہم ایک دوسرے کو دلاسا دیتے تھے۔ جب بھی کوئی ہم نے اگلے کا لائے عمل طے کرنا ہوتا تھا تو ہم پہلے بات کرتے تھے، میٹنگ کرتے تھے، اس کے بعد پھر دونوں کی رضامندی سے ہم وہ اسٹیپ لے لیتے۔ تو اب پھر بتائیں یہ کیا ارادے ہیں آگے، مستقبل میں کیسے لے کے چلنا ہے آپ نے اور مستقبل میں کن چوٹیوں کو سر کرنا ہے؟ ذرا کچھ پلان شیئر کیجیے گا ہمارے ساتھ۔ انشاءاللہ علی بھائی اور میرا ہم دونوں کا یہی مشن 14 پہ ہم کام کر رہے تھے اور ہم ساتھ جو آخر کے 4-5 پیک سے ہم نے کلائم بھی کی ہے اور ہم ایک یونٹی چاہتے تھے کلائمبرز کے بیچ میں، چاہے وہ ہنزا کا ہو، اپر ہنزا کا ہو یا ستپارہ کا، یعنی گلگت بلتستان یا پورے پاکستان کے جتنے بھی کلائمبرز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لا کے ایک یونین بنانے کا۔ تو اس پہ جب علی بھائی کی حادثہ سے تقریباً 2 مہینے پہلے ہم نے چترال میں بھی کوئی ایونٹ کی تھی کہ اس حوالے سے ویلی آف لائف کے نام سے ایک ایکسپیڈیشن بنائی تھی وہاں پہ۔ اس کا مین مقصد تھا کہ جتنے بھی ہمارے کلائمبرز ہیں وہ ایز اے HAP کام کر رہے ہیں ان کو
صحیح سہولیات یعنی ان کو یعنی ہمارے اگر میں جاتا ہوں کسی کلائنٹ باہر کے کلائنٹ کے ساتھ ایز اے ہائی پورٹر یعنی ہمیں ہائی پورٹر بولا جاتا ہے تو میری زندگی کی قیمت تھی 2 لاکھ روپے یعنی میرے انشورنس. تو ان پہ ہم کام کر رہے تھے تو ہماری بدقسمتی کہ علی بھائی ہم نہیں رہے تو بس ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ہم بہت بہتر کریں گے اس حوالے سے. اللہ کرے باقی بھی جو کو مہمان کے لیے بھی کچھ اچھا ہو سکے. بہت ہمارے ساتھ موجود تھے ہمارے 2 کے پیما جنہوں نے اناپورنا جیسی بہت ہی مشکل قسم کی جو چوٹی ہے وہ سر کی. جی جناب, اور اس کا ڈیتھ ریشو بھی تقریباً 31 ہے, یعنی ہر 100 میں سے 31 جو کو پیما ہوتے ہیں وہ یہ چوٹی سر نہیں کر پاتے. یہاں وقت ہو گیا خواتین و حضرات ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.